بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گی۔ 3 ایسے خوش نصیب عورتیں اور مرد ہیں جن کی اولاد اور مال اور رزق اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی عورتیں اور مرد ہیں کہ جن گھروں میں بھی ہوں گی وہاں فقر و فاقہ، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عنایت فرمائے گا۔ وہ 3 خوش نصیب مرد اور عورتیں یہ ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کے بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک نہایت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی طور پر خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے، بنانے والا کوئی نہیں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں اور ان کو غلط ثابت کروں۔ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو ساری جہاں کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے۔ مہدی نے امام کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات کو خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور اسے سیدھے راستے پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دریا دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور دوسری جانب شہر تھا۔ امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے ہی آنا پڑتا تھا۔ جب امام ابو حنیفہ دربار میں پہنچے تو اس نے کہا، اصل میں دربار میں ایک دہریہ آیا ہوا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا موجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں، آپ دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ وقت اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے۔ دہریہ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس لیے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی پریشان ہے، درباری بھی حیران ہیں اور دہریہ بیٹھا ہوا ہے، شوخیاں مار رہا ہے۔ جب رات کے 1 بجے تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے اور آواز دی گئی کہ امام صاحب آ گئے ہیں۔ جس طرح دربار میں صدا لگائی جاتی ہے، تمام درباری کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ رات کے 8 بجے بندہ بھیجا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنے تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہ حکم تھا اس کی تعمیل جلدی ہونی چاہیے تھی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگ گئی، عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دربار میں بیٹھے سبھی لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا۔ سارے درباری امام صاحب کے منہ طرف توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا اور خود ہی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے۔ سارے درباری اور وزیر پریشانی کے عالم تھے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائے کیا واقعہ پیش آیا؟ تو فرمایا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے چلا تو مجھے دریا کر کے آنا تھا، جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں مجھے کوئی کشتی نظر نہیں آئی، گھپ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اچانک ہی میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے
اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیران ہوا، میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا سے موتی نکل سکتے ہیں، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تخت کہاں سے نکل رہے ہیں؟ ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود ہو گئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت اختیار کر گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے جڑے چلے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنی شروع ہو گئی اور خود بخود کے اندر جڑنے لگی اور جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تختے جو بڑے جڑے ہوئے ہیں، ان کی درزوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور درزوں میں وہ بھرنا شروع ہو گیا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں بھی اس کشتی میں بیٹھ گیا۔ وہ خود بخود بغیر ملاح کے چلتی ہوئی اور وہ مجھے لے کر شاہی محلوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر کار جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں تو میں کشتی سے اتر گیا۔ پھر میں دیکھتے دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارہ سوچتا رہا کہ یہ کیا سانہ ہے جو سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس لیے لیٹ ہو گیا، اس پر میں ام المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور میں 1 بجے پہنچا۔ دوریہ نے کہا کہ امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل آدمی ہیں، مگر بچوں کسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگ جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، پھر اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے کنارے پر پہنچا دیں؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم ہیں۔ امام آپ کا لقب ہے اور باتیں کر رہی ہیں آپ نادان اور بچوں جیسی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا یہ بات بے وقوفی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل۔ فرمایا ایک کشتی بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھوک نہ سکے، اور اتنا بڑا جہاں جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہا۔ یہ کوئی عقل میں بات آنے والی ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، اور اتنا بڑا جہاں ہو وہ خود بخود بن جائے۔ تمہاری عقل بچوں جیسی ہے کہ میری عقل بچوں جیسی ہے؟ میں نادان ہوں یا تم کم عقل ہو؟ امام صاحب کی عقل مندانہ گفتگو سن کر دوہری اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے رہنے والے 3 خوش نصیب کون سے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم کچھ یوں کہ 3 خوش نصیب انسان ایسے ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پہلی وہ خاتون جس کا شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو، اور یہ خاتون ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتی ہو اور اپنی عزت ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو اور خداوند قدوس کا ہر وقت شکر بجا لاتی ہو۔ وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اور ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنائے اور اپنے بچوں کو بھوکا بیٹھا کر اس نے غریبوں اور مسکینوں کی دعوت کی، اس خاتون کے بچوں کا رزق اور حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرش میں لگا دیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسانی سے حل کر دیتے ہیں، اور وہ تاحیات اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں وہ عورت قیامت اللہ تعالیٰ کی عرش میں
ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔